فیا ایھا الناس نزہۃ المجالس جلد نمبر دوم صفحہ 222 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ لہ قبرہ فزار الملائکۃ رحمہ، یعنی جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں مرا تو خدائے تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے نور بھر دے گا ان کی قبروں میں۔ یہ بات نزہۃ المجالس ہے جس کا آپ کو ابھی حوالہ دیا گیا، اور ایک جگہ فرمایا کہ حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، یعنی جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدائے تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت نبی اور اطرت رسول کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں آؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھئے کہ وہ روایات مسلم میں، ترمذی، مشکات وغیرہ میں یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ میری اہل بیت سے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ ہونے کے دلائل پیش فرمائے، مگر یہاں پر عیسائیوں کو دلیلوں سے تو کچھ تشفی نہ ہوئی، تو پھر خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان کو فرما دو کہ ہم اپنے اہل بیت کو لے کر آتے ہیں، اور تم بھی اپنے بال بچوں کو لے کر کسی میدان میں آ جاؤ، اور مباہلہ کرتے ہیں۔ پھر جو فریق جھوٹا ہوگا خدائے تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ واقعہ تفسیر روح البیان میں ہے، تفسیر کبیر میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446۔ یہ تمام واقعہ ان کتابوں میں موجود ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو بلایا اور دائیں انگلی پکڑی، حضرت حسین کو بلایا، بائیں انگلی پکڑی، اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تم میری کالی کملی کا دامن پکڑ لو، اور حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی تم فاطمہ کی چادر کا دامن پکڑ لو۔ پھر ایک شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید خداوندی کی ایک شان بن کر عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم بھی آمین کہنا۔ پھر یہ کہنے کے بعد خاندان نبوت کے اس مقدس گھرانے اور اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار اسقف نے آتے دیکھا تو پکار اٹھا کہ بے شک میں اب ایسی نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ پہاڑوں کو حکم دیں تو یہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور اگر انہوں نے دعا کر دی تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر نہیں ٹھہرے گا۔ دیکھیے کہ ایک پادری عیسائی ہے جو اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھ گیا، خدائے تعالیٰ نے اس کو ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ گیا، مگر امت محمدیوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے درود ضرور ہیں نماز میں، مگر پھر اہل بیت سے دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ پھر نجران بستی کے عیسائی اہل بیت کے نورانی صورتیں دیکھ کر ہی میدان سے بھاگ گئے۔ یہی وہ پاک نفوس ہیں جن کو خدائے تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیا تھا۔ پھر حضرت حسن و حسین کو کس باپ کی صحبت ملی
جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب علم کا شہر ٹھہرے تو اس کا دروازہ حضرت علی ٹھہرے۔ وہ علی کا کیسا تقویٰ تھا کہ ایک دن شیر خدا کو فاقے کی حالت نے کوفہ کی جامع مسجد میں جب مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، جو کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے وہ کھا رہے تھے اور وہ چبا نہیں پا رہے تھے، اتنے وہ سخت تھے جو کی روٹی کے ٹکڑے۔ شیر خدا علی، اور پھر اتنے میں دو شخص وہاں پر گزر ہوا اور انہوں نے پوچھا شیر علی خدا سے کہ آقا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے چبا نہیں سکتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ شیر خدا علی اس بات پر مسکرائے اور فرمایا کہ روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو تو توڑنے والی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگام تھی، جس کے وجہ سے بندہ یہ کام آسان کر سکا۔ یعنی وہاں اللہ کے نبی کی نظر کرم کام کر رہی تھی۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی بزرگان دین، اولیاء کرام اور کونوا مع صادقین، جن کو اللہ فرماتا ہے اگر ان کی ہم کو نظر بھی پڑ جائے ہم پر تو ہماری عبادت سے وہ چیز بڑھ کر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کام کر رہی ہے۔ ایسے ہی جو پاکان خدا ہیں ان کے آستانے اور جو لوگ خدا کی ذات میں فنا ہو چکے تھے، ان کے مزاروں کے قریب ہونے سے ان کی نظر ضرور کام کرتی ہے۔ کچھ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، مگر ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو چیز حق ہے وہ حق ہے، اور حق پوشی کفر ہوتا ہے، حق کو چھپانا کفر ہوتا ہے، وہ یہ نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ذات میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، مگر جن کے دل مردہ ہوتے ہیں ان کو اللہ کی آیت پر بھی یقین نہیں ہوتا، تو ان باتوں پر کیسے یقین ہوگا؟ بہرحال جو علی کی یہ روحانی طاقت ہو، ان کے دلارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حسن و حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب دیکھیے، جہاں ہمارے پاس طلب دیدار خدا فرض ہے، ہم دل سے یقین کرتے ہیں، تو جن کو خدا کے دیدار پر یقین نہیں وہ علی سے پوچھ لیں۔ ایک آدمی حضرت علی کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے علی، ہل رأیت ربک، اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو آپ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خدا کو دیکھ نہ لوں۔ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کہاں سے ملے گی؟ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210۔ یہ بھی آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ پھر ان دلیلوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان چیزوں کا جو انکار کرتے ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ ان کی صحبتوں میں رہا کریں؟ ایسے عظیم شیر خدا کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادر تھے، اور ایسے بہادر کے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے 22,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک لڑتے رہے، جن پر تیر برستے رہے، نیزے کے زخم لگتے رہے، برچھوں کے بادل چھائے رہے، تلواروں کے طوفان اڑ گئے۔ حسین جس نے اپنے پیارے نانا جان سے یہ سبق سیکھا تھا
کہ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ پھر وہی اسلام میں اللہ نے وہ لچک رکھی ہے کہ اس کو جتنا دباؤ اتنا ابھرتا ہے۔ حق کو تم جتنی دبانے کی، ہزاروں آدمی مل جائیں، مشورے کر لے، پارٹیاں منا لے اور پھر مل کر میٹنگیں کر لے اور حق کو دبانے کی کوشش کرے، ہرگز حق دبتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کے ماننے پر آگ میں ڈالا گیا، وہی اسلام جس کے لیے بلال حبشی کو جلتی ہوئی دھوپ میں گرم گرم ریت پر لٹا کر بھاری بھرکم پتھر سینے پر رکھ کر ستایا گیا، اور اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کے علم برداروں نے ہنستے ہنستے ظلم سہے۔ اسی دین اسلام کی خاطر امام احمد بن حنبل نے برہنہ پیٹ پر بغداد کے بازار میں کوڑے کھائے۔ اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کے علم بردار موجوں سے ٹکرا گئے، ہواؤں سے ٹکرا گئے۔ کیوں اتنے سارے ظلم سہے، تکلیفیں سہی؟ کیوں میدان کربلا میں 72 جانوں کو نثار کر دیا اور دین کی خاطر بھیٹ چڑھ گئے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ وہی حسین نے اسلام کے لیے جینا سیکھا، اسلام کے لیے مرنا سیکھا۔ اگر حسین چاہتے تو کربلا کے میدان میں جان بچا سکتے تھے، دولت سے مالا مال ہو کر اپنا دین، اپنا عقیدہ بدل سکتے تھے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ اپنی عزت اور شہرت کی خاطر یزید سے مل جاتے، اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، کیونکہ یزید بھی نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ پھر وہ کیوں اگر نہ سوچتے تو کیا بری بات تھی کہ بھائی وہ بھی نماز پڑھتا ہے، آج کل جیسا کہا جاتا ہے وہ بھی نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ کیا امام حسین یہ نہیں سوچ سکتے تھے اگر یزید کو قبول کر لیتے تو ملکوں کی گورنری مل سکتی تھی، ان کو تخت پر بٹھایا جا سکتا تھا، عیش و آرام کی زندگی وہ گزار سکتے تھے، اتنا سب کچھ مل سکتا تھا۔ یہاں تک کہ یزید نے کہا کہ اے حسین، آپ صرف میری بیعت قبول کر لیجئے تو میں صبح شام آپ کے پاؤں دھو کر پیوں گا، آپ کو گورنر بنا دوں گا۔ لیکن کیا فاطمہ نے حسین کو اس لیے دودھ پلایا تھا کہ میدان کربلا میں جان بچائیں اور اپنے نانا کے دین کی تباہی کا تماشا دیکھتے رہیں؟ کیا فاطمہ نے حسین کو اس لیے گود میں کھلایا تھا کہ دین بچوں کا کھیل بن کر رہ جائے، جس طرح سے آج کل دین بچوں کا کھیل بن کر رہ گیا ہے؟ کیا انہوں نے ان چیزوں کو برداشت کیا؟ اور رسول کے دین پر جب کوئی آنچ آئے تو حسین کے خون سے اسلام کو بچا سکے، اس لیے فاطمہ نے ان کی تربیت کی تھی۔ جب اسلام کی کشتی کو دشمن ڈبونا چاہتے ہوں تو علی اصغر کے ننھے کندھوں کے سہارے اور علی اکبر کی جوان دوش پر ان کو سنبھالا جائے۔ جب اسلام کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو معصوم علی اصغر ننھے ہونٹوں کو خون میں ڈبو کر چٹکاتے ہوئے ہونٹوں سے بزبان خاموش یوں عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ پر ہم معصوم بچوں کی جانیں بھی قربان ہیں، آپ کے دین کے لیے ہماری قربانیاں بھی قبول کر لیجئے۔ سوکھے ہوئے ہونٹوں پر صداقت کا سبق تھا۔ ہم نوجوانوں کو بھی صداقت اور سچائی پر مر مٹنے کا یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ صداقت کے لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ تلوار کے نیچے بھی وہی نعرہ حق تھا۔ ادھر میدان کربلا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اسلام کے علم بردار قربانیاں پیش کر رہے تھے، اور ادھر پیارے مصطفیٰ کی روح مقدس نواسوں کے دین کی خدمت دیکھ کر خوشی کے موتی لٹا رہی تھی۔ فطرت مسکرا رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے لبوں کو اس لیے چوما تھا کہ میدان کربلا میں حسین کے پیاسے ہونٹوں کو پیاس کی شدت محسوس نہ ہو۔
حسین کو کاندھوں پر اس لیے سوار کیا تھا تاکہ میدان کربلا میں کی زمین میں وہ تپتی ہوئی زمین پر وہ ثابت قدم رہ سکے، اور پھر اس لیے سواری کرائی تھی کہ میرا سوار کتنا حسین ہے، جس نے اپنے نانا کے کندھوں پر سواری کی اور اپنے خون سے میری پیاس بجھائی۔ حسین نے اپنے خون کربلا کے میدان میں بہا کر یہ ثابت کر دیا کہ نانا جان نے ایک بار جسم کے ساتھ معراج کی تھی، یہاں میں اپنا خون دے کر شہادت کی معراج کر رہا ہوں۔ بس کیا تھا کہ ساری کائنات نے یہ نظارہ دیکھا کہ حسین کا ایک جسم ہے اور ہزاروں تیر چل رہے ہیں، ایک جسم کے لیے ہزاروں تلواریں بے نیام ہوئی اور فضا میں چمکتی دکھائی دینے لگی۔ فاطمہ کا چاند اب زمین پر ڈھلنے لگا، دیواریں ہل گئیں، چشم فلک نے خون برسایا، سورج نے شرم سے منہ چھپا لیا، میدان کربلا کی دھرتی حسین کے خون سے لالہ زار ہو گئی۔ یزید لا الہ تھا، جس کے مقابلے میں الا اللہ کو قائم رکھنے کے لیے امام حسین نے اپنے جان اور مال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بچوں کی تک قربانی دے دی۔ اسی منظر کے لیے کوئی کہہ گیا کہ جو دہتی آگ پر سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ کیونکہ یزید کی باطل پرستیاں مٹ گئیں مگر وہ چراغ ہدایت کو وہ نہ بجھا سکی۔ حضرت حسین فنا ہو گئے اور باقی رہ گئے، اور مر کر بھی حیات رہے، شہید ہو کر بھی وہ زندہ ہیں، اس لیے ان کا نام بھی آج زندہ ہے، ان کا کردار بھی زندہ ہے، ان کا عمل بھی زندہ ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ انسان مر جاتا ہے مگر اس کا عمل زندہ اور باقی رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور صبر اور نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔